کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں. کہا بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نبی شرم آتی ہے کیسے بتاؤں. کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو. کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے اسلام نے بتایا ہے، وہ پورا کر لو. کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو. ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو. کہتا غلام کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری. میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دوں؟ نہیں کر پاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے. کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل کنٹینیو ریگولر. کتنے روزے رکھو؟ 60. اس نے کہا 60؟ کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا. وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا، نہیں ایک دن سستالے بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار. اب پھر 1 سے 60 رکھو. اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے. لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دور ہی رہو. روزے کی حالت میں بیوی سے کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہوگی روزہ ہی خراب کر بیٹھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو. رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو. تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدر پہ نہیں رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 نہیں رکھ پاؤں گا. ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کر لے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے. کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہتا ہے 60 کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے. ایک ٹائم نصیب ہے، ایک ٹائم نہیں. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے. نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ اندہ کرو. صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا. 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا. اللہ کے رسول نے کہا لو، یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جاؤ. ہنسنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو. کہاں؟ کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں. کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے. یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا. گناہ بھی کر بیٹھا، وہ جس کو کہتے ہیں ہم بستری، بیوی سے ہم بستری بھی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا. غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانٹنا نہیں چاہ رہا. یار اللہ کے رسول کس کو تھا؟ غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہے نا.
غریبوں میں کیسے بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا جب تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا, تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا, جا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف, تیرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اور اس سے زیادہ آسانی ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی. یہ اسلام ہے, اسلام, یہ دین و سہل ہے, دین و سہل. اس لیے میرے بھائیوں اس پر عمل کریے. اور ایک چیز میں آج آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں, اس سے آپ کو عبرت ملے گی. نماز اسلام کا ستون ہے. نوجوانوں یاد رکھیے گا, آپ کو جانا ہے جائیے, لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا, یہ سن لیجئے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ کا مائک سیٹ نہیں ہوا, کیمرہ, تعجب ہے یار. اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے, آپ نہیں کر پا رہے. اب ہم کو کیا معلوم, ہم تھوڑی بناتے ہیں, آپ لوگ بنا رہے ہیں, لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا, میں نے پہلے ہی کہا. اب سنیے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ نے کیا کہا, جو میرے 2-3 چیزیں آپ کو ملیں گی, پوائنٹ نوٹ کریے گا. یہ آیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے, لیکن آج مجھ سے سنیے. 2 چیزیں بتائی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں, اب بتانا پڑے گا. اعراض بنگال کا ماحول, اعراض, مولانا صاحب اعراض. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا, منہ پھیرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے, 2 چیزیں ہیں. اللہ نے کیا کہا, روزی تنگ کر دیں گے. یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے. روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب ٹائٹ. اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے, آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس, ایک دن میں ہمارے پاس 50-50, 60-60, 80-80 ہزار روپے آ رہا ہے, لیکن شام ہونے سے پہلے سب ختم ہو جائے, رک نہیں رہا ہے. یہ ہے تنگ. آتا ہے چلا جاتا ہے, آتا ہے سب بچ ہی نہیں رہا ہے. مولانا ہاں کیا بات, برکت نہیں ہو رہی پیسے میں, کوئی دعا دے دو. ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا, بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے, اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے. وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا, وہ تو تجھے تعریف دے گا, وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا. تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے. وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے, تو لٹکا لے, وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے. ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا. مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, یہاں ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے, اذا نودی للصلاۃ, جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے, یعنی اذان ہو, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم دوڑ پڑو کہاں, اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی نماز کے لیے. ذکر سے مراد کیا ہے, نماز. یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا, نماز کو. یہاں اللہ نے کیا کہا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. میرے ذکر سے مراد نماز, یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے. اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے, منہ موڑنا کسے کہتے ہیں. مثال دوں, ہمارے نوٹ بھیگ گئے, ہمارے پاس 2-2 ہزار کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں, کھلا ہوا ہے, اور بارش ہو رہی ہے, ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں.
لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں. اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا. نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. کون؟ وہ کیا ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے. نہیں نہیں بچے کو اٹھاؤں گا دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی، یہ بچہ رو رہا ہے ماں دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا. یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے. حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ چپ پہلے دیکھنے دے، چپ چپ، مار بھی نہیں رہی، لیکن رونے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا.